حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو اٹیک آیا تھا. اس کے بعد کا حضرت کا ایک بیان آیا, میں نے سنا, عجیب باتیں کر رہے ہیں وہ اللہ سے. اٹیک دیکھا تھا نا, اس کی تکلیف بہت قریب سے دیکھی تو برداشت نہیں. کہتے میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا, اور پھر اس کے بعد اللہ سے مناجات کی کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی. اللہ, یہ خود اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ تو جانتا ہے, تو اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے پوری زندگی کسی کی نہ غیبت کی ہے نہ غیبت سنی ہے, اور میں نے تیری مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. اے اللہ, میں تیری مخلوق کا گنہگار نہیں ہوں, تیرا 100% گنہگار, اس کا مجھے اقرار ہے, مجھے معاف کر دو. یہ سن کر میں تو ہل گیا, کیسی زندگی گزاری ہوگی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی سے اتنا بڑا کام لے لیتا ہے. ہمارے یہاں نوساری میں ایک مولانا صاحب نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مد ظلہ العالی کے ساتھ 2 چلے لگائے, کینیڈا کے تھے, 2 چلے لگائے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا کیا خاص عمل دیکھا؟ تو مجھے کہا کہ مولانا خاص عمل تو پتہ نہیں, ہم رات میں 4:30 بجے اٹھتے تھے اور وہ رات میں 2:30 بجے اٹھتے تھے. 4:30 بجے ہمارے اٹھنے کا وقت اور 4:30 بجے حضرت کے سونے کا وقت, پتہ نہیں 2 گھنٹے کیا کرتے تھے. میں نے کہا آپ نے عمل کیا دیکھا؟ یہ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ رات میں 2:30 سے 4:30 کیا کرتے ہیں. مولانا ایک عمل بڑا زبردست دیکھا. میں نے کہا کیا دیکھا؟ مولانا 2 چلے لگے, یہ پورے 2 چلے میں نہ انہوں نے کسی کی غیبت کی اور نہ کسی کی غیبت سنی انہوں نے. یہ بہت نرم دل ہے, بہت رحم دل ہے, لیکن اپنی لائف ایسی بنائی ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ کوئی تیسرے آدمی کی بات ان کے سامنے آ کے کرے. حضرت نے ہی کہا کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو میری عورت کو میں نے کہہ دیا کہ دیکھ یہ بہو ہے اور اس کے ذمے اپنی خدمت نہیں ہے, پوری زندگی بھی میری اور تیری ایک بھی چمچ نہ اٹھاوے تو یہ خدا کے دربار میں گنہگار نہیں ہے, یہ کام والی نہیں ہے, یہ آزاد عورت ہے, یہ بہو ہے. اپنے بیٹے کے ذمے اپنی خدمت ہے, بہو کے ذمے اپنی خدمت نہیں ہے. تو زندگی بھر اس سے پانی بھی نہ مانگنا, ہاں یہ پلا دیتی ہے تو اس کا احسان ہے, اور نہ پلاتی تو قیامت کے دن اس کی پوچھ کوئی نہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ بہو سسرے کی خدمت نہ کرے خسر کی, نانا نانا کرے, وہ کرے گی, کل اٹھ کے وہ ساس بنے گی تو اس کی بہو بھی اس کی خدمت کرے گی, اور اگر وہ نہیں کرے گی تو پھر اس کی بہو بھی اس کی خدمت نہیں کرے گی. میں شریعت کا ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں اس پر جو ظلم ڈھاتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرتے ہیں, اس لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کہ اتنی محبت ہو گئی کہ ہماری بیٹی سے بڑھ کے وہ رہنے لگی ہمارے گھر میں. اس کو کہتے ہیں کہ گھر میں اللہ کا دین موجود ہے. میں گھر کے وڈیلوں سے, گھر کے بڑوں سے, گھر کے ذمہ داروں سے بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ تھوڑی سی محنت لگے گی, ایک عجیب و غریب دل پر بوجھ پڑے گا, تھوڑا سا وقت لگے گا. ماحول ایسا بناؤ کہ تیسرے آدمی کی کوئی ہمارے پاس آ کے بات نہ کرے, کسی کی جرت نہ ہو. آپ درود شریف 2000 پڑھتے ہو, 100 مرتبہ کر دو. سبحان اللہ 100 مرتبہ کر دو. الحمدللہ 100 مرتبہ کر دو. آپ تہجد نہ پڑھ سکتے ہو, کوئی بات نہیں, قیامت کے دن آپ کی پوچھ نہیں ہوگی. نفل کام نہ کر سکتے ہو, آپ کی پوچھ نہیں ہوگی. لیکن غیبت کی ہوگی نا, اس کی سزا بہت خطرناک ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یوں فرمایا کہ غیبت کا حال رومین کی طرح ہے, جتنا غیبت کے کرنے والے کو گناہ اتنا ہی غیبت کے سننے والے کو گناہ. جتنا کرنے والا غیبت کا گنہگار, اتنا ہی غیبت کا سننے والا بھی گنہگار. مدینہ منورہ میں ہماری پڑھائی چل رہی تھی, ہمارے استاذ کے پاس ایک بڑے لحیم شحیم آدمی آئے. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ خانقاہی مجلس ہے. اور خانقاہی مجلس کس کو کہتے ہیں؟ جس میں لچھے دار بیان نہ ہو, اصلاحی باتیں ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, اللہ کے قریب کیسے آنا ہے, گناہوں سے بچنا کیا ہے, وہ کون سی چیز ہے جس سے ہماری گاڑی میں پنچر پڑا ہوا ہے. مرسیڈیز ہو اور ہوا نہ ہو, کروڑ روپے کی مرسیڈیز ہے, 10 روپے کی ہوا نہیں ہے, فرمایا اس کی کار چلے گی نہیں. چاہے جتنی مہنگی کار ہو, ہوا کی بڑی اہمیت ہے. ہر گناہ
ایک سیاہ نقطہ رکھتا ہے، بندہ کرتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ میرے عزیزو یقین مانو یہ گناہ کی مثال کھجلی جیسی ہے۔ جب انسان کو میٹھی کھجلی آتی ہے، اگر وہ تھوڑی سی لذت کے لیے کھجال دیتا ہے، خون شروع ہو جاتا ہے، جلن شروع ہو جاتی ہے، پاؤڈر لگانا پڑتا ہے اور تھوڑی دیر تک اس کو چچرنا شروع ہوتا ہے، بیچارہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کھجلی میٹھی تھی، لیکن کھجلی کے پیچھے کا انجام بڑا خطرناک تھا۔ بالکل اسی طرح یہ گناہ میٹھی کھجلی کی طرح ہے۔ نفس کہتا ہے کر لے، بات کا کس نے دیکھا؟ شیطان کہتا ہے ارے کر لینا، ہوتا ہے، سب کرتے ہیں۔ نہ میرے عزیز نہ کرنا۔ نیکی کے راستے میں سکھ ہی سکھ ہے اور گناہ کے راستے میں دکھ ہی دکھ ہے۔ عجیب بات آپ کو سناؤں، وہ حضرت مولانا، میری ان سے ملاقات ہوئی، بڑے لحیم شحیم۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ 91 سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے خادم ہیں، حضرت کے ساتھ رہتے ہیں سفر حضر میں۔ میں بڑے ادب سے ان کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا کہ میں حضرت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ بتائیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لے رہے ہیں، میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا معلوم کرو گے حضرت کے بارے میں؟ 91 سے ساتھ ہوں، اس وقت 28 سال ہوئے تھے جب میں نے پوچھا تھا کہ 28-29 سال ہوئے، آج تک انہوں نے نہ کسی کی غیبت کی ہے نہ کسی کی غیبت سنی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ حضرت کہتے ہیں میرے پاس نیکی بہت کم ہے، میں کیوں کسی اور کو دوں، میرے پاس ہی آلریڈی کم ہے۔ اس لیے وہ اپنی نیکی کسی کو دینا نہیں چاہ رہے حضرت، وہ ان کو لگتا ہے میرے پاس نیکی کم ہے، اور کہتے ہیں میرے ہی گناہ اتنے زیادہ ہے جس کا بوجھ میں اٹھا نہیں سکتا، میں کیوں کسی اور کے گناہ لوں؟ تو یہ تھوڑے سے احتیاط کرتے ہیں ہم لوگ، پیسے سنبھالتے ہیں، سونے چاندی کو سنبھالتے ہیں، یہ اپنی نیکیوں کو سنبھالتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں میرا ڈیٹ اسٹاک ہی بہت زیادہ ہے گناہوں کا، میں لوگوں کے گناہ لے کے کیا کروں گا؟ ہم سمجھتے ہیں اس کی غیبت کریں، یہ بات کریں، وہ بات کریں۔ یاد رکھنا اس کی غیبت کرنے سے وہ تو حسن بصری بنے گا نہیں، لیکن آپ یقین مانو ہمیں اللہ نہیں ملے گا، اس کی اصلاح نہیں ہوگی غیبت کرنے سے۔ آج تک کئی ساس سسرے مل کے بہو بیٹے کی غیبت کرتے رہے، ایک کے بھی گھر میں اصلاح نہیں ہوئی ہے، بلکہ سب پورا گھر پریشان ہو گیا ہے۔ دونوں بیڈ روم پر اللہ کی ناراضگی کے اثرات ہوتے ہیں رات کو، اکثر ساس سسرے کے روم پر بھی اور بہو بیٹے کے روم پر بھی، یہ اس کی غیبت میں، یہ اس کی غیبت میں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو اٹیک آیا تھا، اس کے بعد کا حضرت کا ایک بیان آیا، میں نے سنا، عجیب باتیں کر رہے ہیں وہ اللہ سے۔ اٹیک دیکھا تھا نا، اس کی تکلیف بہت قریب سے دیکھی تو برداشت نہیں، کہتے میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مناجات کی کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اللہ، یہ خود اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ تو جانتا ہے، تو اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے پوری زندگی کسی کی نہ غیبت کی ہے نہ غیبت سنی ہے، اور میں نے تیری مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اے اللہ میں تیری مخلوق کا گنہگار نہیں ہوں، تیرا 100% گنہگار، اس کا مجھے اقرار ہے، مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر میں تو ہل گیا، کیسی زندگی گزاری ہوگی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی سے اتنا بڑا کام لے لیتا ہے۔